میرا میرے دو سوال ہیں. میرا آپ سے سوال جی آج کا پوچھیں آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات. بہت سارے سوالات کا تعلق موجودہ حالات سے ہے, یعنی 24 گھنٹے کے اندر جو حالات بنے ہیں ان سے ہے. تو ایک فریش ایپیسوڈ جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, تو پوچھیں. سر میرا سوال بڑا سمپل سا ہے کہ آج سے پہلے پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں پنجاب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا تھا, اور اب عمران خان کے دھرنے کے بعد جب 126 دن کا دھرنا ہوا تو اس دھرنے کے بعد اس کے اسلام آباد کے 2 نومبر کے لاک ڈاؤن کے بعد پھر قومی اسمبلی کی سیٹس کے بعد جو ہم نے جو KPK کے لوگوں نے عمران خان کو دیے ہیں, اور اب مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو لاک ڈاؤن اسلام آباد کا ہونے جا رہا ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پختونوں کا اس سسٹم کے اندر ایک اسٹیکس بن چکا ہے اور پاکستان کی آئندہ سیاسی جو ہسٹری ہے اس میں پختونوں کا ایک اہم رول ہوگا؟ شکریہ. جی بہت شکریہ. پختونوں کا ہمیشہ سے اہم رول رہا ہے. کب پختونوں کا اہم رول نہیں رہا؟ آپ 50 کی دہائی اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر آپ بیوروکریسی کے اندر دیکھ لیں, اور آپ فوج کے اندر دیکھ لیں, حتیٰ کہ سیاست کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, 1 یونٹ اسکیم کو اٹھا کے دیکھ لیں تو بڑا کلیدی کردار رہا ہے. ایوب خان کا دور آپ کے سامنے سارے کا سارا بڑا اہم اور کلیدی کردار رہا ہے. اس میں 90 کے اندر حکومتوں کا گرنا اور سنبھلنا, اپوزیشن کا بننا اور بگڑنا مرکزی کردار رہا ہے پختونوں کا. غلام صاحب خان صاحب مجھے متعارف کروانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے مرحوم کو آپ سے. اور اس کے بعد جل پریز مشرف کے دور میں بہت اہم کردار رہا ہے پختونوں کا, چاہے وہ معاملہ ہو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا یا فاٹا کا یا آپریشنز کا, یو نیم اٹ. ہر وقت کلیدی کردار ان کا رہا ہے. ان کے ایڈوائزرز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے بعد سے لے کر اب تک کردار رہا ہے. لیکن اٹ ہیز آلویز بن اباؤٹ پنجاب. کردار جو بھی ہو اور جس کا بھی ہو, کبھی سندھ کے اندر معاملات کو اٹھایا جاتا ہے. ابھی حالیہ دور کے اندر بلوچستان کا بڑا اہم کردار ہے. آپ کو یاد ہے کہ نون لیگ کا جو لپیٹنے کا عمل ہے اس کا آغاز بلوچستان سے ہوا تھا نا, وہیں سے پارٹی انہوں نے توڑی تھی, پھر باپ بنا اور اس کے بعد دوسری کولیشنز بنی. تو کردار یقیناً ہے, لیکن مرکز اور فوکس پنجاب ہے. عمران خان صاحب نے بالخصوص KPK کو استعمال کیا ہے پنجاب کے اندر طاقت حاصل کرنے کے لیے, مرکز کے اندر طاقت حاصل کرنے کے لیے. JUI کا جو مارچ ہے یہ پیورلی KPK بیسڈ یا پشتون بیسڈ نہیں ہے. JUI کی جو اپیل ہے وہ بلوچستان کی پشتون بیلٹ میں ہے, آئی ایگری وتھ یو, لیکن بلوچستان کے اندر ہے, KPK کے اندر ہے. پھر سندھ کے اندر ان کی سگنیفیکنٹ پریزنس موجود ہے. اردو سپیکنگ بہت سے ایسے لوگ ہیں JUI کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. پنجاب میں ان کی بیس کافی ہے. اسلام آباد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کردار تو یقیناً پختونوں کا رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے. بیوروکریسی کے اندر آپ کو زیادہ ان کا کردار نظر آتا ہے, سیاست کے اندر زیادہ کردار نظر آتا ہے, لیکن وہ صرف چالیں چلنے کے لیے ہیں. جو چالیں ہیں وہ صرف پنجاب کے اندر طاقت کو ریٹین کرنے کے لیے اور مرکز میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے. تو کردار تو بڑھ گیا ہے, لیکن کردار جو ہے شطرنج کی بساط کے اوپر وہ کنگ کوئین نہیں بنے ہیں. کنگ اور کوئین جو ہے مرکز اور پنجابی ہے, باقی سارے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے تاکہ مرکز اور پنجاب کو محفوظ رکھا جائے. اور یہی کام جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت بھی کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا جو مارچ ہے, جب سے نواز شریف نے ان کو سپورٹ کیا ہے, تو میرے خیال میں یہ پشتون مارچ نہیں ہوگا. ایک تو مذہبی اپیل کے حوالے سے, JUI کی پریزنس کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا, اور پھر اب نون لیگ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, تو کافی ملکی نوعیت کی اس کی ایتھنک بنیاد بنتی. ابھی عمران خان صاحب کی جو آئی ہے اسٹیٹمنٹ کے جی کہ دنیا کے جو میڈیا ہے اس کے 2 معیار ہیں, تو کیا دنیا کو یا ان کو خود احساس نہیں ہے کہ جو پاکستان میں میڈیا کے کتنے معیار ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا میڈیا ہے, گورنمنٹ کا اپنا میڈیا ہے, اس کو جس طرح سے یہ فنانس کرتے ہیں, جس طرح سے یہ اپوزیشن کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں, تو یہ ڈپلومیٹک رپورٹس اور دنیا کے ہر ملک میں ہر ہیڈ آفس میں ان کے جاتی ہوگی, تو ان کے خلاف دھرنا ہے, اپوزیشن کے خلاف ہے, اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے, تو ہاؤ دے کین گیٹ دا ریزلٹس. اور اس طرح کا جو کشمیر کے بارے میں کنونس کرنا کسی دوسرے کو, جب آپ خود ایک پیج پہ نہیں ہیں, تو پلیز اس کے بارے میں ذرا کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج کو دیکھیں تو ظاہر ہے کشمیر سے اگر ہم کمیٹڈ ہیں
کم از کم باتوں کی حد تک تو ہمیں لگتا ہے, یا کبھی کبھار جو اوکیجنل ٹویٹس آتے ہیں ان کی حد تک تو لگتا ہے کہ بہت کمیٹیڈ ہیں ہم. تو ان سے چونکہ ہماری وابستگی ہے گہری, تو کوئی بھی کوریج کا اسکیل جو ہے وہ ہمیں بہتر محسوس نہیں ہوگا. لیکن بین الاقوامی میڈیا نے پہلے کی نسبت کشمیر کے اوپر بہت فوکس کیا ہے, اور یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. عمران خان صاحب کو چونکہ ٹویٹ کرنا ہوتا ہے, اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کتنے اصول پسند ہیں, اور بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ بھی وہ کشمیر کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں, تو اس قسم کے وہ ٹویٹس کر کے ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ ہونا ضروری نہیں ہے. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ بین الاقوامی میڈیا کی تو آپ بات کرتے ہیں کہ وہ آزاد ہے یا نہیں ہے. جو آپ نے نتھیں ڈالی ہوئی ہیں اور جو گردن میں پھندا ڈالا ہوا ہے پاکستان کے میڈیا کو, اور اپنے ہاتھ سے ڈالا ہوا ہے, خود من پسند کی کوریج کرواتے ہیں, اس کے اوپر کوئی توجہ آپ کی نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دنیا بھر دیکھتی ہوگی کہ آپ اپنے میڈیا کو کتنا مینوپولیٹ کرتے ہیں, پھر آپ جا کے بات کرتے ہیں کہ دنیا کا میڈیا کتنا آزاد ہے. دنیا کا میڈیا آزاد ہے تبھی تو بہت سارے واقعات کے اوپر آپ کو معلومات مل جاتی ہیں. پاکستان کے میڈیا کو آپ نے اس کی گردن کو دبوچا ہوا ہے, اور مروڑتے رہتے ہیں, آواز نہیں نکالنے دیتے, آواز نکالتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں, پھر گالم گلوچ کرتے ہیں, لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کو مار لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارا ایک ڈاکومنٹڈ ہے, ہم نہیں کہہ رہے, سب لوگ کہتے ہیں ڈاکومنٹڈ ہے, نظر آتا ہی ہے, اور پھر کہتے ہیں بین الاقوامی میڈیا آزاد نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو منافقانہ پالیسی ہے وہ دنیا پر عیاں ہو جاتی ہے. تو جو سربراہان ریاست ہیں اور سربراہان مملکت و حکومت ہیں, ان کو سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے. جو آپس میں اپنے سامنے درباری بٹھائے ہوتے ہیں ان کے سامنے اس طرح کے بیان چل جاتے ہیں, لیکن ذرا درباریوں سے باہر آپ بات کرتے ہیں تو لوگ دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کے فیکٹس درست نہیں ہیں, اگر آپ کا مورل کمپس درست نہیں ہے, اگر آپ دوغلے پن کا شکار ہیں, تو ظاہر ہے دنیا آپ کو دھیڑ کے رکھ دے گی. دنیا یہی کرتی ہے آپ کے ساتھ, لیکن سمجھ نہیں آتی ان کو. چل بھائی, عارف امید بھٹی نے کاشف عباسی کے پروگرام میں ایک انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کے ایک بڑے افسر کو کیبنٹ میٹنگ میں بلوا کر خواجہ آصف پر جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت ایک جھوٹا مقدمہ بنانے کے لیے کہا, جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ صاحب جو ہے افسر چلے گئے ہیں لمبی چھٹی پر. تو ایک تو اس پر آپ کا تجزیہ چاہتا ہوں. سیکنڈ یہ کہ کل کے پروگرام میں آپ نے جو ہے وہ کچھ چیدہ باتیں کہیں, جس طرح صنعتکار جو آرمی چیف کے پاس گئے, پھر ینگ ڈاکٹرز نے کور کمانڈر پشاور کو جو ہے خط لکھا. کیا ہم لوگ مارشل لا کی طرف نہیں جا رہے؟ دیکھیں, عارف امید بھٹی صاحب کے بیانات اور کاشف عباسی کے بیانات کا میں کیا تجزیہ کروں. ان کے پروگرامز آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 2, 2.5, 3 سال کے اندر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ کیا بات کر رہے تھے اور اب کیا بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں علم کہ میری معلومات میں نہیں ہے, نہ مجھے کسی نے بتایا ہے, نہ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا, نہ اس کے اوپر کوئی ڈی بریفنگ ہوئی ہے. تو اگر ان کی معلومات ہیں تو پھر یہ خبر بڑی ہو سکتی ہے, لیکن میری معلومات نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ایڈیٹوریل پالیسی کا تسلسل ہے, جو حالات کے موافق چلنے کی ایک ناکام کوشش ہے, جو بعض اوقات آپ کو کامیاب نظر آتی ہے کیونکہ لوگوں کی میموری جو ہے وہ بہت شارٹ ہوتی ہے, سو مچ از ہیپننگ, تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. 2, 2.5 سال پہلے, 3 سال پہلے دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی تھیں, یہی گروپس کر رہے تھے, یہی صحافی کر رہے تھے, اور یہی آپ کو روزانہ 24 گھنٹے بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہوتے تھے کہ پاکستان کا مقدر جو ہے عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عمران خان نہیں آیا تو پاکستان ڈوب جائے گا, خدا نخواستہ ٹوٹ جائے گا, الیکشن اس سے زیادہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہی نہیں ہیں. تمام یہی لوگ باتیں کر رہے تھے نا. اس کے اوپر میں ایک الیبوریٹ پروگرام کروں گا کہ اب یہ بعض لوگ جو ہیں وہ ہوا اپنی کیوں تبدیل کر رہے ہیں, ایک سیپریٹ موضوع ہے, لیکن میرے پاس معلومات نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو نہیں ہونا چاہیے. ویسے عمران خان صاحب کا صلاحیت ہے ایسے احکامات جاری کرنے کی, لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر یہ ڈاکومنٹ نہیں ہوا تو اس کی کوئی ویلیو ہوگی. اگر انہوں نے وربل ایک بیان دے دیا ہے یا وربل آرڈر جاری کیا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو ڈاکومنٹ اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی. مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں تو مارشل لا کیا ہوتا ہے ویسے؟ مارشل لا جو ہے وہ کوئی ملک کے جھنڈے کا خدا نخواستہ رنگ تو نہیں تبدیل ہو جاتا, لوگوں کی شکلیں تو نہیں بدل جاتی, سردیوں کے موسم میں اگر مارشل لگے تو گرمیاں تو نہیں آ جاتی, نہ ہی رمضان اور عیدین کی تاریخیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو سب کچھ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. کیا ہوتا ہے مارشل لا؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب باقاعدہ ضابطے جو آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں, جو ڈیوٹیز آئین کے ذریعے طے کی ہوئی ہیں, جو گورننگ آئیڈیا ہے,
جو گورننگ ڈاکومنٹ ہے زندگیوں کو چلانے کا، معیشت کو، سیاست کو، حکومت کو، اپنے اپنے اداروں کو کام کرنے کو، جب آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کو مارشل لاء کہتے ہیں. اس کے علاوہ تو مارشل لاء کچھ نہیں ہوتا، لوگ بھی ویسے ہی رہتے ہیں. تھوڑی بہت جو ہے آپ کو نوک پلک آگے پیچھے ہوتی نظر آتی ہے، کبھی ذرا زیادہ فوجی آپ کو نظر آنے لگ جاتے ہیں، کم سیاستدان نظر آنے لگ جاتے ہیں. آج کل اگر آپ وہ ایسے پیمانہ استعمال کریں تو ہر جگہ آپ کو مارشل لائی کیفیت ہی نظر آتی ہے. تو مارشل لاء جو ہے ایک امیج کا نام ہے، ایک پریکٹس کا نام ہے. سبسٹینٹیو ڈیسیژن میکنگ کہاں پہ ہوتی ہے اس کا نام ہے. اگر آپ 5-6 معیار بنا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان حقیقت میں مارشل لائی کیفیت میں ہے یا سویلین حکومت کا راج ہے. طلعت بھائی، میرا آپ سے کوشچن ہے کہ عمران خان صاحب سعودی عرب اور ایران کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل میں بھی بات کر رہے ہیں، اور بہت اچھی باتیں کرنی بھی چاہیے. ایک مسلمان ہونے کی اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں، اپنے ملک کے جو حالات ہیں، اپنے ملک کی جو مہنگائی ہے، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اس کا بھی تو مجھ کو آپ جواب دیں. وہ ذمہ داری بھی تو انہی کی ہے. وہی ذمہ داری ہے انہی کی، اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. حکومت وقت کی ذمہ داری یہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ 20 اور ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. ویسے یہ شوق ہے نا ہمیں کہ اس کے درمیان میڈیشن کروا دیں، اس کے درمیان میڈیشن کروا دیں، یہ اب ایک امبیرسنگ ڈیلیوژن کے اندر تبدیل ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا، ریسنٹ میں کوٹ کر دیتا ہوں، جنرل پرویز مشرف کو بتایا گیا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جا کے آپ جو ہے وہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل کرائیں، اور مشرق وسطیٰ کے مسائل کے اندر آپ پڑھیں، کیونکہ آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں. اس مرتبہ ان کو کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن ڈومیسٹک حالات چونکہ اتنے خراب ہو گئے ہیں، اور کشمیر جو ہے ناک کے نیچے سے ہندوستان نکال کر لے گیا، اپنے ساتھ جوڑ لیا اس نے، اور کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا جہاد ہے، لیکن لائن آف کنٹرول آپ نے پار نہیں کرنی. تو اتنی ایک دوغلی پالیسی ہم نے اپنائی ہوئی ہے کہ اس میں سے کچھ نکلتا نہیں ہے، اینڈ پیپل کین سی تھرو دیٹ. تو آپ کو ایک نیا جو ہے نا، ایک نیا سنیما کے اندر نئی ایک مووی لگانی ہے، ایک نیا ٹریلر آپ نے جاری کرنا ہے. کیونکہ جو مووی آپ نے لگائی ہوئی ہے ڈومیسٹک صورتحال کی اور خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی کی، وہ بری طرح پٹ گئی ہے. لوگ اٹھ کے جانے لگ گئے ہیں، بعض لوگوں نے کرسیاں پھینکنی شروع کر دی ہیں، کہتے ہیں ٹکٹ کے پیسے واپس کرو. اس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. تو اب آپ نے ایک نیا جو ہے فلم لگانی ہے. سعودی عرب نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو میڈیشن چاہیے، ایران نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو میڈیشن چاہیے. جب آپ کو کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ ان کو میڈیشن چاہیے پبلکلی، تو آپ کہاں پر جا کے میڈیشن کریں گے؟ ایک دوسرا، سعودی عرب اور ایران کے معاملات جو ہے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور آپ کہیں کہ اچھا بچے بن جاؤ یار. دیکھو، ایک تو اتنی دانشمندی ہے، وزڈم کہاں پر ہے. اپنا حکومت کے زیر دست جو ہسپتال چل رہے ہیں کے پی کے پنجاب میں، ان کو ہم کھول نہیں سکتے. ڈینگی سے بندے مر رہے ہیں، ہڑتالیں ہم ختم کروا نہیں سکتے، لیکن ایران اور سعودی عرب کے دوران ہم نے جا کے مسئلے حل کروانے ہیں. جو انٹرلوکیوٹر ہوتا ہے اس کی کوئی سٹینڈنگ ہونی چاہیے نا. آپ ٹرمپ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ ایتھوپیا کا جو لیڈر ہے جس کو نوبیل پرائز بنا، اس کے پاس کیوں نہیں جاتے میڈیشن کی؟ اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے. ٹرمپ کی آپ کے خیال میں سٹینڈنگ ہے اور اس کا انفلوئنس ہے؟ انٹرلوکیوٹر کی سٹینڈنگ ہوتی ہے. تو ایران اور سعودی عرب کے دوران آپ کی سٹینڈنگ ہے کیا؟ کس بنیاد کے اوپر آپ کروائیں گے؟ اور کبھی آپ نے ان کے کانفلکٹ کی تاریخی جڑیں دیکھی ہیں؟ اٹس اباؤٹ اکانومی، اٹس اباؤٹ کلچر، اٹ از اباؤٹ ریس، اٹ از اباؤٹ ٹیریٹری، انفلوئنس، منی، یو نیم اٹ، اے ملین تھنگس. تو یہ ایک نئی فلم لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو بھی فلم لگاتے ہیں ڈومیسٹک صورتحال کے اوپر، لوگ جو ہیں سکرینیں توڑنے پر اب مجبور ہو گئے ہیں. تو اب آپ کو نئے ٹریلر دکھانے کی کوشش کریں گے. یہ ڈسٹریکشن ہے، اس کا کوئی سبسٹنس نہیں. طلعت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح بیرونی فنڈنگ کا معاملہ 4 سال کے بعد عدالت میں کھلا ہے اور اکبر ایس بابر کے میڈیا پر انٹرویو نشر ہو رہے ہیں، تو کیا اب میڈیا اور تبدیلی لانے والے اب اس تبدیلی کی لاش کو اپنے کندھوں سے پھینکنا چاہتے ہیں؟ اور اگر نہ پھینکے تو اس کا اثر ملک پر کیا پڑ سکتا ہے، معاشی طور پر اور امن کے لحاظ سے؟ پلیز جواب دیں. شکریہ. آپ نے جو سوال کیا اس میں اتنے اگر ہیں کہ یہ بہت ہی اسپیکولیٹو سوال بن جاتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ آپ میڈیا کے اندر، جس کی ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے، تبدیلی کو آپ نے جو قومی حالات میں تبدیلی کا ایک اندیہ جو ہے یا نشان جو ہے اس کے طور پہ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو بطور بیرومیٹر استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ 10-12 جو لوگ ہیں جو ریلو کٹوں کا کام دے رہے ہوتے تھے یا بغل بچوں کا کام دے رہے ہوتے تھے، تو اب ان کی
جو سمت ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں, میں کسی سیاسی جماعت کے بارے میں اس قسم کے الزامات کو بنیاد بنا کر ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کم کرنے, گرانے یا ختم کرنے کے بالکل حق میں نہیں. پاکستان تحریک انصاف بہت سٹرونگ جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز موجود ہیں, اور میں بارہا کہہ چکا ہوں, آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, پاکستان تحریک انصاف ایک سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. اٹ ول بی مور دین انفارچونیٹ کہ اگر اس قسم کے کیسز کو بنیاد بنا کر ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کرب کیا جائے یا ان کو توڑنے موڑنے کی کوشش کی جائے. بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو یو نیڈ اسٹرانگ وائبرنٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور پولیٹیکل پارٹیز ایٹ دا سینٹر آف اٹ. پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, ANP ہو, پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہو, حتیٰ کہ میں MKM کے بارے میں کہتا ہوں, پارٹی کو توڑ کے جو حالات ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں پارٹی نے اپنے ساتھ ایسا کیا. جو اس وقت اربن سندھ کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں وہ موافق نہیں ہیں. تو آپ کو پارٹیز کو بطور انسٹیٹیوشنز لینا جس سے ملک کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے. تو PTI بہت اسٹرانگ پارٹی ہے. PTI کے اپنے لوگوں نے دوسری جماعتوں کے ساتھ, میں ٹاپ لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, میں ورکرز کی, مڈ لیول کی بالکل بات نہیں کر رہا ہوں. اینڈ آئی ہیو دا ڈیپسٹ ریسپیکٹ فار دیم بیکاز دے بلیو ان اے پولیٹیکل ایڈیالوجی. اور اچھا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر تتر بتر ہو, کوئی جہاد کی طرف جا رہا ہو اپنے تئیں, اور کوئی بندوق اٹھا رہا ہو, کرائم کی طرف جا رہا ہو, تو آپ نے کوئی پولیٹیکل سینٹر دیا ہو. ٹاپ لیڈرشپ نے دوسری جماعتوں کے ساتھ کیا کیا, توڑنے کی کتنی کوشش کی ہے, جس شاخ پر بیٹھے ہیں اس شاخ کو کس بری طریقے سے کاٹنے کی کوشش کی ہے, اپنے آپ کو کتنی بری طریقے سے کمپرومائز کروایا. اب یہ وہ ڈائنامک ہے جو اکبر بابر کی پٹیشن کے ذریعے انلیش ہو رہا ہے. جس طرح میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, مے ناٹ کم اراؤنڈ امیڈیٹلی, واپس اس نے گھوم کے آنا ہے, بومرینگ ہو کے آنا ہی آنا ہے آپ کے اوپر. اگر آپ آج طاقت کے اندر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہاتھ لگانے کے قابل نہیں ہے, تو پچھلے جو طاقتور ہیں ان کا ذرا حال آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تو عمران خان صاحب, ان کے گرد 8-10 لوگ ہیں, انہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ کیا کیا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ کریں. اس کیس کو آپ بطور عکس دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو استعمال کیا جا رہا ہو, لیکن اسی سوال کے اندر پھر یہ بھی بڑا زبردست زاویہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے اس کو بھی کوئی پپیٹیئر کر رہا ہے, پیچھے کہتا ہے یہ کیس اٹھا لو, یہ کیس رکھ دو, اب اس کو اٹھا لو, اب اس کو رکھ دو. اگر ایسی صورتحال ہے تو کسی طور بھی جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے.